اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو۔ بخاری شریف جلد دوم صفحہ نمبر 566 پر یہ حدیث مبارکہ درج ہے۔ فرمایا وما محمد نعمت اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نعمت ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ تو یہ فرما رہا ہے میری نعمت کا چرچا کرو، اور پھر فرما رہا ہے کہ میری نعمت میں اگر کوئی سب سے اعلیٰ و رفع نعمت ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ تو لہٰذا چرچا کرنے کے لیے محفل منعقد کی جائیں گی، تو اس کو محفل میلاد کا، کیونکہ حضور کی ولادت کا دن ہے لہٰذا اس کو محفل میلاد کا نام دیا جاتا ہے، میلاد مصطفیٰ کانفرنس کا نام دیا جاتا ہے، محفل میلاد مصطفیٰ کا نام دیا جاتا ہے، محفل نعت کا نام دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی محافل جو ہیں منعقد کی جاتی ہیں۔ اب یہ بعض دفعہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ محفل آپ نے کہاں سے لے لی؟ تو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو محفل منعقد کی وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اس محفل کو جو میں نے اپنے محبوب کی خاطر منعقد کی، یہ میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے وعدہ لیا، ایک پکا وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کہ یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک محفل میں اپنے نبیوں سے یہ پکا وعدہ لیا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لے آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، جو کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے گا، تو تم نے کیا کرنا ہے لتؤمنن بہ، تم نے اس پر ایمان لانا ہے، ولتنصرن اور اس کی مدد فرمانی ہے۔ قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم اصری اور بھاری ذمہ اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا، سب نے تمام انبیاء کرام نے یک زبان ہو کر کہا قالوا اقررنا، اے مولا ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اب تم ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ کہ تم نے یہ عہد اور یہ وعدہ مجھ سے کیا ہے، اور میں تم سب پر گواہ بن گیا ہوں۔ کیسی پیاری محفل ہے، کیسا پیارا ذکر ہے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور اس محفل کے سارے حاضرین جو ہیں انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کی جانب سے خطاب فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پوچھ رہا ہے، نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے، پکا وعدہ لے رہا ہے کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر میرا محبوب تمہارے درمیان آ جائے اور وہ ان کتابوں کی تصدیق کرے، تو تم نے کیا کرنا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ تو کیا تم مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو؟ تمام انبیاء کرام نے یک زبان ہو کر کہا مولا ہم وعدہ کرتے ہیں، ایسا ہی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب ایک دوسرے پر گواہ بن جاؤ اور میں تم سب پر گواہ ہوں۔ کیسی پیاری محفل ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہے اور نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے کہ میری محبوب کی عظمت کا تمہیں اقرار کرنا ہوگا، عملی ثبوت دینا ہوگا۔ یہ تو تھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا تذکرہ فرمایا، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ فرمایا اور آپ کے لیے محفل منعقد کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے آمد کی محفل خود منعقد کی اور انہوں نے خود خطاب فرمایا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 513 اور ترمذی شریف جلد دوم صفحہ نمبر 201 پہ یہ حدیث مبارکہ درج ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا۔ ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو بنایا تو مجھے سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا، اور پھر فرمایا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا، اور جب اللہ تعالیٰ نے گروہ بنائے یعنی کہ عرب و عجم بنائے تو مجھے سب سے اعلیٰ گروہ میں رکھا۔ ثم جعلہم قبائل،
فجعلنی فی خیرہم قبیلتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبیلے بنائے تو پھر مجھے سب سے اعلیٰ قبیلے میں رکھا۔ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھرانے بنائے تو مجھے سب سے اعلیٰ گھرانہ جو ہے اس میں رکھا۔ فانا خیرہم نفسا و خیرہم بیتا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں بھی سب سے اعلیٰ بنایا اور مجھے اپنے گھر والوں میں بھی سب سے اعلیٰ مرتبہ عطا کیا۔ کتنا پیارا بیان ہے اپنی ولادت کا بھی اور اپنی شان کا بھی۔ یہی تو ہم محفل میلاد میں نبی پاک کی شان ہی تو بیان کرتے ہیں، آپ کی ولادت کا تذکرہ ہی تو کرتے ہیں، آپ کے معجزات کا تذکرہ ہی تو کرتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دونوں ثبوت میں نے قرآن اور حدیث کی روح سے دے دیے ہیں۔ آپ کو یہ پوچھتا بھی رہے بھی کہاں صحابہ کرام نے یہ بات کہی ہے، یہ میلاد بنایا، تو سن لیں، میں صحابہ کرام کے بھی قول جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر 1 درہم خرچ کیا، کانا رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح فرماتے ہیں کہ جس نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تعظیم و تکریم کی، فقد احیاء الاسلام، تحقیق اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس طرح فرماتے ہیں کہ جس نے حضور سرور دو عالم کی ولادت کے موقع پر 1 درہم خرچ کیا، فکانما شاہدہ غزوۃ بدر و حنین، گویا اس نے بدر اور حنین کے جہاد میں حصہ لیا، وہ شریک ہوا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا ارشاد ہے، جس نے بھی سید المرسلین علیہ السلام کے میلاد پاک کی تعظیم کی اور اسے بیان کرنے کے لیے اہتمام کیا، وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ بغیر حساب، اور وہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائے گا۔ النعمۃ الکبریٰ صفحہ نمبر 7 پر یہ سارے حوالے درج ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں بڑھ چڑھ کر حضور کی محافلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔